اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان مبارک گھڑیوں میں مانگی ہوئی دعائیں قبول کرے، اور سب سے بڑی دعا کہ یہ جو وبا اس وقت ہمیں گھیرے ہوئے ہے، ہمیں پریشانیوں میں الجھائے ہوئے ہے، کوئی اور اپنا ہم سے نہ بچھڑ جائے، کوئی اور اپنا پیارا ہم سے دور نہ چلا جائے، اور اللہ تعالیٰ یہ وبا شاید ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، تو ہی ہمیں اس سے چھٹکارا دلا اور ہمیں اس سے بچا اور ہمارے پیاروں کو اس سے محفوظ رکھ۔ شاہ صاحب، کون سے وہ ایسے اعمال ہیں یا کون سا وہ ایسا شخص ہے خوش قسمت جس کی اللہ دعا رد نہیں کرتا، اور کون سے وہ بدبخت آدمی ہے یا انسان ہے اور اس کے اعمال ایسے ہیں جس کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا؟ نبیہ بیان اس کی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں وضاحت فرما دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت مواقع پر اس کی ہمیں مکمل رہنمائی فراہم کی ہے۔ سب سے پہلی بات، جو بندہ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارتا، اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا معنی ہے خاص کر تجھ سے ہم مانگتے ہیں، خاص کر تجھ سے، یہ خلوص۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، ایک اللہ سے پکارا جائے۔ دوسرا، جب انسان اللہ کو پکارے تو یقین کامل کے ساتھ، تردد نہ ہو اس کو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بات جو اللہ نے سورہ مریم میں بیان کی، وہ کیا ہے؟ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، کہتے ہیں انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اللہ میں بوڑھا ہو گیا، ہڈیاں میری کمزور ہو گئی، سر کے بال سفیدی کی چمک اتنی ان کے اندر نظر آ رہی ہے، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، اب تو بوڑھی بھی ہو چکی، لیکن ان ساری حقیقتوں کے باوجود وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں نے تیرا کنڈا کھٹکھٹایا، مجھے بیٹا چاہیے، فَابْلِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی چاہیے۔ یقین کامل سے جب دعا مانگی، اللہ نے فرمایا، دعا ختم، بعد میں پہلے آواز دی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، تو نے جو کچھ مانگا وہ بھی عطا کر دیا، جو نہیں مانگا تھا نا وہ نام ہم نے یحییٰ خود اپنی طرف سے تجویز کر کے وہ بھی عطا کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیسری بات، ان اللہ لا يقبل دعاء عن قلب غافل اللہ، جو بندہ عن قلب لاہ غافل اللہ سے دعا کرے تو پورے دل کو حاضر کر کے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ سے مانگا جا رہا ہے نا پورے دل دماغ کے ساتھ، ہوش حواس کے ساتھ۔ آپ نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا اپنی گفتگو میں کہ بعض کو ہم دعائیں رٹی رٹائی وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، دل تو حاضر ہی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا مانگ رہے ہو، اپنی زبان میں مانگ لو۔ اللہ کی ساری زبانیں میرے اللہ کی ہیں، اللہ تو پرندوں چرندوں کی سنتا ہے، تو اس لیے پوری دل کی توجہ کے ساتھ۔ چوتھی بات یہ ہے، بعض بندے اللہ کے ایسے ہوتے ہیں، اللہ پہ ان کا اعتماد اور توکل ہونا چاہیے، اللہ کے اوپر ایسا توکل ہوتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں رب رجل اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، جب وہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں نا، دیکھنے میں بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں، پرا گندے بال، غربت کی بنا پر لوگ اپنی بیٹھکوں میں، اپنے ڈرائنگ روموں میں، اپنی حویلیوں میں بٹھانا ان کو پسند نہیں کرتے ان کی سادگی کو دیکھ کر، لیکن اللہ کے وہ اتنے پیارے مقرب عزیز ہوتے ہیں، جب اللہ کو پکارتے ہیں نا تو کہتے ہیں اللہ تجھے تیری کبریائی کی قسم ہے، میری یہ دعا قبول ہونی چاہیے۔ اللہ ان کی قسموں والی دعا، قسمیں ڈال دیتے ہیں اللہ کو، یا اللہ تجھے قسم ہے میری دعا قبول ہونی چاہیے۔ پانچواں وہ بندہ ہے جب وہ دعا مانگے درود شریف کے ساتھ، بغیر درود شریف کے دعا قبول نہیں ہوتی۔ ابی ابن سیدھا ڈاک پہنچے گی نا، جاتی۔ ابی ابن کعب نے کہا میں جب دعا مانگتا ہوں تو چوتھا حصہ دعا کا آپ پہ درود شریف ہی پڑھتا رہتا ہوں، میرا عمل کیسا؟ فرمایا بہت اچھا، ان زدتفو خیر اللہ کا، زیادہ پڑھتے ہیں درود شریف زیادہ اچھا ہوتا۔ کرتے کرتے بات یہاں آ گئی، کہنے لگے اجعل لک صلاتی کلھا یا رسول اللہ کا، آج کے بعد سارا ٹائم دعا کا درود شریف پڑھوں گا۔ فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، پھر تو بھی گارنٹی لے جا بن مانگے اللہ تیری ساری مرادیں بھی پوری کر دے گا، تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ کیسی بات ہے کہ آپ اپنے سگے بھائی سے بھی اگر 3 سے 4 مرتبہ مانگیں گے نا، کوئی آپ کو 1 بار دے گا، 2 بار دستک کریں گے دے گا، 3 بار دے دے گا، چوتھی بار دروازہ نہیں کھلے گا، لیکن وہ میرے رب کی ذات ہے جو خود کہتی ہے کہ مانگ، تو مجھ سے کیا مانگتا ہے پھر میں تجھے عطا کرتا ہوں، جو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور کرم کرنے والا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جس کو پسند ہے کہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارا جائے، جو کہتا ہے کہ میری صفت ہے
रहम करने वाली, तो फिर वो क्यों नहीं रहम करेगा अपने बंदे पर? जब तुम उससे मांगोगे तो क्यों फिर इंसान के दरवाजे पे दस्तक देनी, फिर क्यों ना हम अपने रब से ही मांगे। एक ब्रेक पे जाते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नशरियात के आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ें और मैं अपने अल्लाह के जो महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनका जिक्र ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। अल्लामा साहब, मैं जानना चाहूंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए किस तरह से दुआएं की और दुआ के क्या आदाब हमें सिखाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है, जैसे शाह साहब ने हल्का सा इस के हवाले से थोड़ा सा इशारा किया है, किसी भी बंदे की दुआ उस वक्त तक कबूल होती रहती है जब बंदा खुद अपने मुंह से, रसूलुल्लाह ने यह अदब बताया, जब बंदा खुद अपने मुंह से ये नहीं कहता मैं तो दुआ करता हूं अल्लाह नहीं सुनता। जो बंदा खुद कहता है ना कि मेरी रब नहीं सुनता, फिर रब कहता है मैं इसकी नहीं सुनता, उस वक्त तक बंदे की दुआ कबूल होती रहती है जब तक वो ताजील नहीं करता, उजलत नहीं करता और ये अल्फाज मुंह से नहीं निकालता कि रब मेरी नहीं सुनता। शाह साहब ने जो हदीस पहले बाब में बयान की है ना, वो बड़ी अहम है कि दुआ के लाजमी 3 नतीजे हैं। ये हो नहीं सकता कि दुआ इन 3 नतीजों के पहुंचे बगैर रह सके। एक कि 1 लाख रुपया मांगा, उसी वक्त अल्लाह ने दे दिया। एक ये कि 1 लाख मांगा, 1 लाख तो ना मिला, लेकिन तकदीर के अंदर ये लिखा था फलां दिन फलां इतने बजे इसकी एक आंख जाया हो जाएगी। अब बताइए लाख रुपया अच्छा है कि आंख जाहिर अच्छी है, तो अल्लाह ताला ने लाख तो ना दिया, लेकिन आंख का जो यौम किताबत तकदीर में लिखा था फलां दिन मिट जानी है, वो अल्लाह ताला ने मिटा दिया। और बंदा ये समझता है, हदीस के अल्फाज मुस्नद अहमद में ये भी मौजूद है, और बंदा ये समझता है कि जो चीज मांगी फौरी मिल गई, शायद ये सबसे अच्छा नतीजा है। ये अल्लाह के यहाँ सबसे कम तर नतीजा है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी बात ऐड ऑन करना चाहूंगी कि कुरान पाक में लिखा है, आयत है कि और तुम जिस चीज का गुमा करोगे वो तो जब वो गुमा के ऊपर मतलब कि सोच पर और गुमान करने पर वो आपको वो अता करे, तो जब अपने अल्फाज का हम इस्तेमाल करेंगे और जब वो रिक्कत तारी होगी और जब आंख से आंसू बहेगा तो वो कैसे। अल्लाह ताला ने ये जो आयतें कही हैं, इसके बाद में एक आयत ये भी है, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअहु व यक्शिफुस सू। जब कोई मुसीबत वाला मुश्किल ज़दा पुकारता अल्लाह को, आ इलाहुम अल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा भी कोई है जो उसकी दुआ को सुने। फिर एक और बात यह है, जो आपने अदब की बात की ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी अदब सिखाया है कि एक बंदा खाना काबा के अंदर खड़ा है, खाना काबा के अंदर खड़े होके कह रहा है या रब या रब। ये रब एक ऐसी सिफत है कि जब रब कह के पुकारा जाता है ना, अल्लाह ताला ये भी तमीज नहीं करते कि मांगने वाला मोमिन है या काफिर है, क्योंकि रब है, सारी कायनात का रब है। वो खाना काबा के अंदर खड़ा होकर या रब भी कह रहा होगा, मुसाफिर भी होगा, यानी सारी वो अलामतें खाना काबा में दुआ सुनी जाती, या रब से दुआ सुनी जाती, मुसाफिर की दुआ सुनी जाती है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया उसकी दुआ कैसे कबूल होगी जब उसका खाना भी हराम का है, उसका पीना भी हराम का है, उसका ओढ़ना भी हराम का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बंदे के जिस्म के ऊपर ऐसा लिबास है कि 9 दिरहम हलाल के और 1 दिरहम हराम का, उसकी इबादत कबूल नहीं। इसका मतलब यह है कि दुआओं की कबूलियत के लिए अक्ल हलाल भी जरूरी है। या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबाति, ये नहीं कि सारी जिंदगी हराम के लुक़्मे खाकर तो एंड पर हज करने हाजी बन गए। सारी जिंदगी लोगों को चक्कर देके खाना काबा के चक्कर काटने से गुनाह माफ नहीं होते। और ये बात भी समझने की जरूरत है कि सिर्फ खंजीर और शराब हराम नहीं है, हराम पैसों से लिया हुआ बकरा भी हराम है, हराम पैसों से लिए भी मुर्गी भी हराम। सब बड़ी बड़ी प्यारी बात अल्लामा साहब ने बड़ा जबरदस्त नुक्ता उठाया। अच्छा, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी उन अफराद के लिए भी जो तवक्कल खो बैठते हैं फौरन। मेरा जो रब है, जंगल में जितने जानवर हैं कोई भूखा नहीं सोता, समंदर में जितनी मखलूकात हैं सबको खाना किसकी जात दे रही है? मेरे अल्लाह की जात दे रही है। जितने चरिंद परिंद हैं, जिन्नात है, इंसान है, उनका रिस्क किसके हाथ में है? मेरे मौला के हाथ में है। फिर भी हम भूल जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया ना, जो भी आपने बात की, लौ अन्नकुम ततवक्कलून अलल्लाहि हक्का तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर तग़दू खिमासन मतरूह बेतानन। अगर तुम अल्लाह पे तवक्कुल करना सीख जाओ ना, जो अल्लाह पे तवक्कुल करने का हक है उसको पालो, तो फिर क्या नतीजा निकले? अल्लाह तुम्हें उसी तरह रोजी अता फरमाया जैसे अल्लाह परिंदों को रोजी अता करते हैं। परिंदे जब सुबह निकलते हैं अपने आशियानों से, तग़दू खिमासन, इनके पेड़ खाली होते हैं, पसलियां धंसी होती हैं अंदर भूख की वजह से,
وہ ترو بیتان جب واپس آتے ہیں نا شام کو پلٹ کر ان کے پیٹ کھانے پینے سے بھرے ہوتے ہیں. اب اندازہ کریں ایوب نے کیا مثال دی. ہم نکلتے نا آپ کو معلوم ہے کہ میں نے فلاں دفتر میں جانا ہے, میں نے فلاں دکان پہ جانا ہے, فلاں مارکیٹ میرا پلازا ہے, میری فلاں علاقے میں زمین ہے, مساد رزق ہمارے متعین ہے, ہم نے وہاں پہ چلے جانا ہے. لیکن جب پرندے نکلتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہم نے کہاں سے رزق اٹھانا جا کر, لیکن جو یہ کھاتے ہیں پرندے الگ الگ کھاتے ہیں, وہ جو کچھ بھی کھاتے ہیں اللہ ان کو ناشتے کرواتا ہے, ڈنر کرواتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو لنچ کرواتا ہے. تو یہ سارے جو خزانے اللہ ان کو عطا کر رہا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا تم تو اشرف المخلوقات ہو, میری امت ہو, تو تمہیں تو اللہ پہ اعتماد اور یقین. وہ دیکھیں نا ہم جب حلال کو چھوڑ کر نہیں پائے اس سے کثرت سے یہ دعا مانگ کرتے تھے, اللہ مغفنا بحلالک عن حرامک, یا اللہ ہمیں حلال پہ قناعت عطا کر. حلال کھانے سے ہماری دعائیں, جیسے ابھی علامہ سے فرما رہے تھے, دعائیں قبول ہوتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج بیت اللہ کرنے کے لیے بندے پہنچے ہوئے تھے, احرام باندھے ہوئے تھے, کہتے لبیک اللہم لبیک. اللہ دعا میں بڑے پیار سے فرماتے ہیں لبیک و سعدیک, لبیک و سعدیک, میرے بندے تیرا آنا ہم نے قبول کر لیا. لیکن ان میں ایک حرام پیسوں سے جاتا حجی, جب وہ بھی احرام اسی طرح بند وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک. اللہ جواب میں فرماتے لا لبیک لک ولا سعدیک, تیرا آنا ہم نے قبول نہیں کیا, تیرا آنا ہمیں پسند نہیں آیا. زادک حرام وملبسک حرام وغذی بالحرام. اور نلائق انسان, تیری تو غذا, تیرے تو یہ تیرے حرام کی چادریں, یہ سب کچھ حرام پیسوں سے. انا یستجاب لک, تیری دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو یقیناً ہمیں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ اور رسول کی جو تعلیمات و ہدایات ہیں ان کی پابندی کرنا ہوگی. پھر یقیناً اللہ کے خزانے کھلے ہوئے, ہم تو مائل بکرہ میں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ اتنی خوبصورت بات ہے, اور یہ خوبصورت بات کے ساتھ ساتھ یہ جتنی بڑی بات ہے, یہ ایک بڑے کینوس کی بات ہے. حلال اور حرام کے فرق کو جو شخص سمجھ گیا, میں یہ مانتی ہوں کہ وہ دنیا بھی لے گیا, وہ آخرت بھی لے گیا. نہ آپ کے گھر میں پریشانی آئے گی, نہ آپ کے گھر میں بیماری آئے گی. اللہ اس کا صلاح دے گا. اللہ اس شخص کی ذمہ داری خود اٹھائے گا جس نے خود اور اپنی اولاد کو حلال رزق حلال پہنچائے. بہت شکریہ آپ تمام ہمارے مہمانوں کا کہ آپ نے وقت نکالا اور اتنی خوبصورت نشست رہی آپ کے ساتھ. جانے سے پہلے قاضی صاحب میں چاہوں گی کہ کلام سے ہم اجازت لیں, اور اس کے بعد سحری کا وقت ہوگا. اپنی آڈینس سے بھی ہم اجازت مانگیں گے پروگرام کے لیے.